بات کہنا دل و زبان سے ہوتے رہے. تو یہ شعر ترقی کر کے قائد ملت اسلامیہ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی زندگی کی بات. اور ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں ذرا بھی شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. کون ہے؟ یہ بولنا آتا ہے نا، سب میرے ساتھ بولیے، خاتم النبیین. تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضور علیہ السلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. خاتم کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اختتام، آخر میں آنا، اور ایک ہوتا ہے مہر. اور دونوں معنی حضور پر ثابت آتے ہیں کہ حضور تو آخر میں آئے، اور تیسرا ایک تو یہ کہ حضور آخر میں آئے ان معنوں میں کہ نبوت ختم ہو گئی، اور دوسرا مہر کے معنی میں کیا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم خط بھیجتے تھے تو ڈاک میں ڈیلیٹ لگتی تھی، اور جو لفافہ ہوتا ہے جہاں سے خط ہوتا ہے وہاں پر اسٹیپ لگتی تھی، تاکہ جس کے پاس خط پہنچ رہا ہو اس کو معلوم ہو کہ بیچ میں اس خط کو کسی نے کھول کر مس یوز نہیں کیا. وہ مہر کو کوئی اسٹیپ اور کوئی اسٹیکر بتا دیا کرتا تھا کہ پیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی نبوت کی لفافے کو بند کرنے کے بعد آخری نبی کی مہر سے کروا دی. کسی کو کھول نہیں سکتا، کسی کو مس یوز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے آخر میں میرے پاس کی 10 مٹھائیاں، 10 بلکہ 9 بندوں کو بانٹی، ایک بچی ہے، ایک اور میں نے 10 بندے کو دی. اب 11واں بندہ آتا ہے، بلکہ مجھے مٹھائی کو میں نے کہا بھائی 10 میں 10 بانٹ دی، آخری بھی ایک کو دے دی. اب جب آخری بندے کو ہم نے وہ مٹھائی دی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اب مٹھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا. 11واں 12واں 13واں جو بھی ہے مل ہی نہیں سکتا، اس سے ختم ہو گیا، وہ مٹھائی ختم ہو گئی. بس سمجھا نہیں اس سے بات ہوتی. ایک چیز، ایک مسئلہ، ایک معاملہ اللہ پاک نے ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی آگے کہے کہ میں بھی یہ ہوں تو وہ خود سے ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. موضوع باللہ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. جب ان پر نبوت ختم ہو گئی تو اب بیچ میں کوئی آگے کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کے خلاف جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور وہ کہے کہ نہیں میں، اچھا انہوں نے اپنے پاس سے قادیانیوں نے اپنے ہی پاس سے مرزا کو نبی ماننے کے لیے تاریخ نکالی ہے، اور تاریخ کہتے ہیں کہ یہ ضلع نبی ہے. بروزی اور ضلعی، بروزی مطلب جو شرعی نبی ہوتا ہے، اور ضلعی نبی وہ ہوتا ہے جو شرعی نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کا معاقب ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ تھے، پھر حضرت ہارون تھے. اب یہ ضلعی بروزی والی تاریخ نے خود کی حقیقت میں نبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی نبوت مل گئی، اب یہ نبی ہے. حضرت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے. اگر اللہ تعالیٰ کی حبیب نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ نا تو پتہ لگا حضور کے بعد نبی ہے ہی نہیں. جب حضور کے بعد نبوت ہے تو عمر بھی نبی نہیں. تو جو حضرت کے صحابی حضرت عمر نبی نہیں ہو سکتے تو قادیان نے پر یہ ہو سکتا ہے جو بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں کہ یہ حضور کی معاونت میں سایہ نبوت بن کے آیا ہے، نعوذ باللہ. ایسی کوئی شریعت میں شرک آئی نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر نبوت کے بعد سب سے بڑے فضیلت والے انسان تھے. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے زیادہ بہتر انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے نبیوں کے بعد. اگر نبوت میں کوئی حصہ ہوتا تو ہمیں نہیں دیکھا بھائی صدیق اکبر کو انہوں نے فاروق کو دیکھا، کو دیکھا، کسی کو نہیں ملا. یہ پہلی دنیا جائے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اس کے فالوورز اس کو نہیں ماننے لگے تو سارے کے سارے جو سب کافر، کیونکہ انہوں نے اس معاملے کے اندر سمجھیے کہ حق ڈالا ہے جو کہ اللہ نے کسی کا رکھا ہی نہیں نبیوں کے علاوہ. حضور ان رسول اللہ علیہ جمیعا قرآن کے الفاظ حضور کو فرماتے تمام جہانوں کی میں نبی بن رہا ہوں. اب قیامت تک ہر آنے والے انسان کو حضور کی نبوت کافی ہے. اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت کافی ہے، کیونکہ وہ زندگی کے تمام اصول دیے گئے ہیں. اب کلام مجید ہے، تو جب کلام مجید حضور پر نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب رہنمائی کے لیے ہے. اب اگر یہ نبی
تھا ناؤز باللہ میں ماننے کی وجہ سے بات کو سمجھانے کے لیے تو اللہ کی کتاب تو آتی نا نہیں آئی اپنے پاس سے یہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے جس کو پڑھ کے کر آئے گا کہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا کسی نشے کا کلام ہو گیا یہ نشہ کر کے بیٹھا اسی کا ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا نا اس کو رب کے کلام میں تدبیر ہوتی ہے عقل کو حیرت کر دینے والا کلام کرتے ہیں اور حضرات کہتے ہیں کہ تقدیر و کلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب غیر سنے تو سن کر ان کا ہو جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے ٹارگٹ کلر کو ہائر کیا ان کا نام تھا حبیب بہت شبہ کیا اور شام سے بلایا یمن سے بلایا تھا اور کہا کہ ٹارگٹ کلر کرنی ہے کس کی تو مکے میں آگے بتائیں گے وہ آ گئے کلر جو تھے وہ بہت مشہور کلر تھے مکے والوں نے کہا کافروں نے کہ یہ تو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو پیچھے سے بات کر رہی ہے میں کہا یہ نہیں کر سکتا میرے ہوگا ٹارگٹ کروں گا لیکن آگے سے کروں گا تو کافروں نے کہا آگے سے کرو گے تو خطر میں پڑ جاؤ گے وہ کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں بس تم پیچھے سے کرنا ہوگا آگے سے کرو گے تو پھر نہیں کر پاؤ گے وہ کہتا وجہ تو بتائے کوئی کہتا وجہ یہ ہے کہ جو ان کے چہروں کو دیکھتا ہے نا وہ نہیں ہو جائے چہرہ نہیں دیکھنا کہتے پیچھے سے بات کرو بار ہوتی ہے تو اپنی یہ بات کر کے چلے جاتے ہیں حضور علیہ السلام آگے پیچھے ٹارگٹ کلر آپ علیہ السلام کو نہیں کرتا ان کو معلوم ہے کہ میرا ان کا سامنا ہو ہی نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام آگے جا رہے پیچھے کلر ہے آقا علیہ السلام اس کے نام سے مخاطب کرتے اور نبی علیہ السلام سے آیا تو بولا ان کو کیا پیچھے سے دیکھتا ہے اللہ چل رہا ہے آگے بھی دیکھتا اور پیچھے بھی دیکھتا ہے تو بھائی اچھا کہ کس کام سے آؤ اندر راستے میں چھپا ہوا کوئی کچھ نہیں ایسے آیا تھا یمن سے آئے ہوئے کیسے آئے اس کو کرنے آئے وہ شہید بتا کے ہوئے اور عجیب معاملہ تاکہ آئے ہوئے چلو جو کام کرنے آؤ کر گزرو تو میں کیا کام کرنا ہے کہا ہاتھ میں خنجر لے کے نہیں ہے بس یہ کہنا تھا نبی اسلام کے سامنے آ اللہ جیسے حضور کے سامنے آئے چہرہ دیکھتے ہیں کہا بھائی مجھے ہائر کیا تھا تیری کے لیے کیا میں جانتا ہوں مجھے قتل کا نشین کیا گیا تو کیوں آپ کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ایک خدا کی بات ہے روشنی کلام کی بات کرتے ہیں سارے جھوٹے معبودان باتیں ہیں کیا بات کرتے ہو آپ میرے رب جو مجھے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے پڑھا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله انہوں نے دعا کی آپ کو بھی آئے پھر سے اسی طرح کا حمد سلام کا بیان فرمایا تیسری مرتبہ انہوں نے خنجر رکھا ہاں بس مجھے بھی کرنا پڑنے مسلمان کا اب وہ نئے بنا کے بیٹھے کہ بھائی ہو گیا ہوگا ہم نے نام بھر کلر کو بلایا کلر جاتا ہے پوچھتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کر لیا کہاں ٹارگٹ کر تو دیا تو کس کا کیا ہم میں اپنا خود ہو گیا ہوں شکار کرنے آئے یا شکار ہو گیا جی یہ میرے حضور کی طرف یہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کے پاس فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اتنی کہ جب کوئی غیر سنے تو اس کے دل میں تاثیر کرتی بن کو کر جائے مرزا قادیانی کیا کرتا تھا جو لوگ اس کو نبی ہوتے کا نبیوں کی جو موضوعات ہوتے ہیں موضوع لکھا یہ گاڑی آپ بتا رہی دکھا رہی اتنا دلے تو دلے کیا بولیں گے مطلب نقل بکر اتنا عجیب سا آدمی حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے وجہ سے سب نہیں ہوتا لیکن میں موضوع لکھا کتابوں میں پڑھا ہے کہ تھوڑا تھا اس نے کہا کہ میرے بچے کی نگاہ کمزور ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا نبی موضوعات نکال کے ٹھیک کر دیا کرتے تو میرے بچے کو ٹھیک کر دیا اچھا دم کیا ہاتھ پہ اس کی آنکھوں پہ پھیرا جب آنکھوں پہ پھیرا جو نظر تھی وہ چلی گئی اللہ تعالیٰ اس طرح رسوا کرنا کرتے ہیں نبوت کے معاملے میں آخر لگے کی چادر چھیلا تھا اس کو ایسے اب اس کی اور نظر نہیں چلی یہاں وہ ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا اچھا قادیان کے شہر میں کنواں تھا کھارا پانی تھا اس کا لوگوں نے کہا میٹھا کرنے کی جگہ پھونک دیا اس نے جتنا کھارا تھا اس سے زیادہ اور بھارا ہو گیا یہاں پر بھی ذلیل ہو گیا
ایک مرتبہ اس ممبر نے کہا کہ تم میرا مذاق بنا کر رہی ہے، تمہیں خبر دیتا ہوں فلاں گاؤں کی بستی میں فلاں جگہ پر بھینس مری پڑی ہے جا کے دیکھ لو. اب اس طرح کے باتیں ہوتا ہوں لیکن لڑکیوں کی گزار بھینس پڑی تھی مری ہوئی جا کے دیکھ لو. میں سچ بول رہا ہوں لوگوں نے جا کے دیکھا تو واقعی بھینس پڑی ہوئی تھی وہاں پر اور مری ہوئی تھی. جب بھینس کو نکالا گیا تو پتہ لگا وہ اس کی خود کی بھینس کی خود نہیں گئے رات کی طرح. اب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور میرے نبی کی شان سبحان اللہ اللہ اکبر. مکے کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کبھی مکے کی زمین سے باہر نکل کر طائف تک گئے، اس سے باہر بیت المقدس تک نہیں گئے، لیکن حضور نے آ کے معراج کا دعویٰ کیا. کافروں کو پتا لگا، مکے کے لوگوں کو کہا کہ مکے سے باہر نہیں نکلے اور جو 3 مہینے کی مسافت کی وہ ایک رات میں کھانا جانے کی باتیں کر رہے ہیں. کیسے آخر اس کا بتائیے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں سے کچھ یہودی اور کافر تھے جنہوں نے مقدس کو دیکھا ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوالات کرو اس سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سوالات کا مشہور مگر سر کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی دروازے کتنی کھڑکیاں کتنی گنبد ایسا ابھی کیا ہو رہا ہے سارے بتاتے ہیں. صحیح جواب اتر نہیں ہے یہودی ان کو کیسے پتا؟ یہ تو کبھی گئے نہیں ہیں وہاں پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت مجھ سے وہ سوالات کر رہے تھے جبرائیل امین مسجد اکثر کو میرے سامنے رکھ کے کھڑا کر دیا تھا. جیسے جیسے بول کے جائے کہ بتا رہا میری نبی کی شان ایسے کہتے ہیں علم. سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں کہ جب حضور قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتے ہیں اور میں دیکھتی کہ حضور کے بطن مبارک سے کیا نکلا ہے کہ سوائے خوشبو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. بزرگوں نے لکھا کہ جو حضور کی زمین پیٹ مبارک سے نکلا کرتا تھا زمین اس کو فوراً اپنے اندر لے لیا کرتی تھی اور اس جگہ گھاس زندہ چیزیں اس جگہ گھاس اگ جایا کرتی تھی. اور ہم یہ پلید نبی گندا جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ میرے حضور کی مثل ہوگا. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کی بدن مبارک پر کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ حضور کا اعزاز تھا. ولادت کریمہ ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں مکے میں بیٹھ کر نور کی شعائیں ایسی آ رہی تھی کہ شام کے محلات تک دیکھ رہی تھی. اتنے روشن ہو چکی تھی زمین. اللہ نے اس زمین کا احاطہ میرے نے اتنا کم کر دیا تھا کہ میں پوری کائنات کا نظارہ کر رہی تھی اس نور سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں رونما ہو رہا تھا. حمل میں عورت کا پیٹ باہر آتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی میں حضور کے حمل سے حاملہ تھی لیکن میرا پیٹ باہر ہی نہیں آیا اور عام عورتوں کی طرح نہیں تھا. جیسے جیسے دن بڑھتے تھے ویسے ویسے جو وزن تھا اور جو بار ہوتا ہے نا بوجھ ہوتا ہے میرا کم ہوتا جاتا تھا. عورتوں کو آخری دنوں میں بڑا بوجھ آتا ہے، کمر دکھ جاتی ہے، بیٹھتی ہیں، کام نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی. فرماتی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا. جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں اور ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، بوجھ کم ہوتا جا رہا تھا. یہ میرے حضور علیہ السلام کی شان ہے. اور جب کہتے ہیں کہ جس وقت میں حاملہ ہوئی تو پھر مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک جیسے میرے پیٹ میں آئے تو بدن سے خوشبوئیں آنے لگی تھی. حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، انتہائی شریف انسان، عرب کے لوگوں میں سلیقہ مند انسان، خوبصورت، اور حضرت عبد المطلب کے سارے بچوں میں ہونہار ایسے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ جنگل میں جاتے تھے، شکار کرنے کے عادی تھے. جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پہ ایک کاہنہ عورت، یعنی جو کاہنہ ہوتی ہاتھ وغیرہ دیکھ کے سارے بتاتی، اس طرح کی اس دور میں ہوتے تھے لوگ. وہ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہتی تھی مجھ سے تو شادی کر لے. روزانہ رکتی، روزانہ کہتی کہ بس آ جا، کوئی نہیں ہے، مجھ سے شادی کر لے، سب معاملات کر لے. آپ کہتے تھے نہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتا. بالآخر آپ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا. حضرت آمنہ کے نکاح کے بعد جب دوبارہ آپ شکار پہ گئے تو وہ عورت پھر ملی دیکھی، لیکن اس مرتبہ اس عورت نے آپ کو روک کر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے شادی کر. آپ نے نوٹ کیا اور کہا کہ آج شادی نہیں کرے گی، اب کیوں شادی نہیں کر رہی؟
تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ دراصل میں نے آپ کی پیشانی میں کچھ دیکھا تھا، آپ کے چہرے میں مجھے کچھ نظر آتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص مکرم ہے، محترم ہے، اس کے آنے والی اولاد میں سے کوئی بہت بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے۔ مجھے دکھتا تھا آپ کے چہرے پہ، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ وہ حصہ کسی اور عورت کو دے کے آ گئے، اب مجھے اس کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ چلا گیا کسی اور کے پاس، میں تو وہ نور پانے کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن آپ کسی اور کو دے آئیں، کیونکہ آپ کی شادی کس سے ہو گئی تھی؟ حضرت آمینہ سے ہو گئی تھی۔ آپ اپنے نانکے کے گئے تھے، نانکے من ننیال میں تھے اور جنگل میں تھے، جنگل میں یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم ہوتا تھا، کتاب ہوتی تھی، انہوں نے پہچان لی کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ کون ہیں؟ آخری نبی۔ اور یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ناگہاں ایک فرشتہ آیا، حضرت عبداللہ کو بچا کے اٹھایا، مطلب آپ کو اپنے پروں میں اٹھایا، لے کے چلا گیا، اور ان کے سارے ہتھیار پلین ختم، اور وہ سارے مر گئے، اور آپ بحفاظت بچ گئے۔ وہاں یہ سارا سلسلہ حضرت عبداللہ کے ساتھ کہ یہ ہوا، فرشتے آئے، کوئی بندہ آیا، کوئی آیا، اس نے بچایا، اور یہودیوں کو سب کو مار دیا۔ یہ آپ کے جو نانا تھے حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ دیکھ رہے تھے، اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ بنو ہاشم میں سے ہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ اب یہ رشتہ داری تھی ان لوگوں کی ان میں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میری بیٹی کا نکاح کا پیغام اس سے بھیج دیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ لگا کہ وہاں سے نکاح کا پیغام، انہوں نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ حضرت آمنہ بھی پاک دامن تھی، خوبصورت تھی، صدی کے مند خاتون تھی، کہا کہ ٹھیک ہے، نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ جب نکاح کا پیغام قبول ہوا تو پھر دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ نکاح طے ہوا۔ تو یوں حضرت عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ حضور کی ولادت سے پہلے کہ حضور کا نور محمدی ان کے پاس تھا۔ یہ تو حضور کے ابو کی والد کی بات ہے، اب آ جائے دادا کے اوپر، کیونکہ یہ نور اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وائز رکھا۔ پھر کہاں آیا؟ حضرت عبد المطلب کے پاس، ان سے وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے میں سے حضرت عبداللہ کے پاس یہ نور پہنچا تھا، نور محمدی وہاں آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی ولادت سے 2 سال قبل پہلے کا واقعہ، بلکہ 6 مہینے قبل کا پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور کی ولادت سے 6 مہینے قبل، ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابرہہ آتا ہے مکے کو گرانے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے ایک عالمی عبادت گاہ بنائی ہے، لوگ مکے کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرنے آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے عالمی طور پہ مکہ عبادت کا مرکز تھا، بت رکھے ہوئے تھے، پوری دنیا آتی تھی۔ اس میں سے ایک شخص کو یہ برا لگا کہ اس نے مکہ کی توہین کی ہے، خانہ کعبہ کی توہین کی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ابرہہ کے بنائے ہوئے عالمی عبادت خانہ جو تھا اس میں گیا، اور اس کو اپنی پیٹ کی گندی غلاظت سے ناپاک کر دیا۔ کہا کہ تو اس کے بارے میں کہتا ہے تیرا بنایا ہوا، یہ تو خدا کا بنا ہوا، یہ تیرا بنا ہوا ہے، لے اس کو میں یہ گندا کر دیتا ہوں۔ اب اس وجہ سے جب اس کو پتہ لگا کہ میری عبادت گاہ کا کسی نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا میں کعبہ گرا دوں گا، نہ وہ ہوگا نہ وہ لوگ جائیں گے اور یہاں آئیں گے، پھر تو ان کو یہیں آنا پڑے گا۔ اس ارادے سے وہ خانہ کعبہ کو توڑنے آ رہا تھا۔ جب پتہ لگا مکہ والوں کو کہ ابرہہ لشکر جرار لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں پر آ رہا ہے، وہ ہاتھی اس عرب والوں نے گھوڑے اونٹ کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، عرب میں ہاتھی پایا ہی نہیں جاتا۔ اب ان کو پتہ لگا کہ کوئی عجیب و غریب قسم کا جانور ہے، بڑا سا، بڑی ناک اس کی، بڑے کان، بڑا طاقتور، اور اس کے بعد وہ یہاں لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو لوگ پہنچ گئے حضرت عبد المطلب کے پاس، کیونکہ مکہ کی دیکھ بھال کا سارا سلسلہ یہی دیکھتے تھے۔ کہا بھئی آپ کچھ کریں، اور حضرت عبد المطلب اللہ سے محبت کرتے تھے، آپ کے دادا، اور غار ہیرا میں جا کے رات برات عبادت بھی کرتے تھے آپ۔ تو آپ غار ہیرا پہ چلے گئے، اور غار ہیرا کا جو غار کا اندر کا حصہ ہے نا، جس پہ آپ اندر جاتے ہیں، اس کے کنارے پہ کھڑے ہو، اس زمانے میں اب تو بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، اس زمانے میں غار ہیرا کے کنارے سے دیکھا جاتا تو خانے کا بس سامنے نظر آتا تھا،
اس لیے غار ہیرا پہ حضور جا کے عبادت کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت بھی اس کے گھر بھی نظر آتا رہے. حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ حفاظت فرما. اس کے بعد پھر آپ غار کے سرے پہ آ گئے اور آپ نے بیت اللہ کو دیکھا ایسے خانے کعبہ کو. تو آپ کی پیشانی سے نور نکل کے ڈائریکٹ شعاع بن کے کعبے کی دیوار پہ گیا. تو آپ سمجھ گئے یہ بچ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. یہ سائن آپ کو مل گیا کہ آپ کے ماتھے سے نور نکلا ہے اور وہ کعبے کی دیوار پہ پڑ رہا ہے. آپ نے آ کے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, یہ ایسے سلامت رہے گا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ اس کو خود برباد کر دے گا. اچھا, ابراہا نے آنے سے پہلے مکہ والوں کو سزا دینے کے لیے ان کے اونٹ اٹھا لیے تھے, جس میں سے 200 اونٹ تو خود حضرت عبد المطلب کے تھے. وہ سب کی اونٹ اٹھا کے لے گیا تھا. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت اب سردار ہیں, جائیں اس سے بات کریں, یہ ہمارے اثاثے کو واپس دیں. آپ چلے گئے اور آپ گئے اور آپ نے جا کے کہا دیکھ بھائی تیری جنگ خدا سے ہم سے نہیں ہے, ہم تو اس کے گھر کے رکھوالے ہیں, ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ تو نے جنگ کرنی ہے اللہ سے کر, کچھ چرانا ہے اس کو چرا, ہمارا کیا ہے, یہ تو ساری چیزیں ہماری ہیں نا, ہمیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہماری چیزیں واپس کر, یہ ہماری چیزیں ہیں, تجھے جنگ خدا سے ہے, تو جانے خدا جانے, ہمیں ہماری چیزیں تو واپس کر دے. اب ابراہ نے کہا کہ ایک شرط پہ واپس کروں گا, میرے پاس اتنے ہاتھی ہیں, اس میں سے ایک ہاتھی مجھے سجدہ نہیں کرتا, کیونکہ ابراہ اپنے لوگوں کو سجدہ کروایا کرتا تھا, اپنے خود کھڑا ہوتا تھا, کہتا بس سجدہ کرو مجھے. تو ہاتھی جانور انسان سب اس کو سجدہ کرتے تھے, تو سارے ہاتھی اس کو سجدہ کرتے تھے, ایک ہاتھی نہیں کرتا تھا, جس کو اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کو سزا دی ہوئی تھی کہ جب تک مجھے سجدہ کرنا نہیں سیکھے گا یہ آزاد نہیں ہوگا. ابراہ کو پتہ لگا کہ میرے پاس ایک ایسا ہے ہاتھی کہ جو مجھے سجدہ نہیں کرتا. حضرت عبد المطلب کو کہا کہ یہ ہاتھی ہے, اگر یہ آپ کو سجدہ کر دے تو ساری چیزیں میں آپ کو دے دوں گا. اب حضرت عبد المطلب بولے گی یہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ ہاتھی سجدہ کیسے کرے گا؟ لیکن اللہ اکبر, بہرحال ہاتھی کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جاتا, تو سزا بار تھا نا, مجرم تھا وہ. یہاں بادشاہ وقت ابراہا, یہاں حضرت عبد المطلب جو کٹہرے میں کھڑے, جیسے ہی ہاتھی قریب آتا ہے وہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے, دیکھتے ہی فوراً سر جھکا لیتا ہے, سجدے میں گر جاتا ہے ایسے. اب ہاتھی کو تو نہیں بتایا تھے نا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے, فوراً گر گیا. ابراہ کہتا ہے یہ کیا؟ وہ کہتا ہے ادھر گھماؤ میری طرف منہ, ذرا ادھر کرو. اب جب ابراہ کہتے ہیں سجدہ کرو, ابراہ کو نہیں کرتا, کہتے ہیں ادھر گھما عبد المطلب کے پاس. جیسے ہی ہاتھی کرو حضرت عبد المطلب کے پاس گھماتے ہیں, فوراً سجدہ کر دیتا ہے. ابراہ کہتا ہے اب میری طرف دوبارہ گھماؤ, اور اس کو پھر گھمایا, پھر ابراہ کے پکڑ گیا, ایسے نہیں کر رہا سجدہ, مار رہا ہے پیٹ رہا ہے, نہیں کر. عبد المطلب کی طرف گھماؤ. تیسری بار جیسے ہی حضرت عبد المطلب کی طرف گھماتے فوراً سجدہ کر دیتا ہے. اب شرط تھی اس کی بھائی سجدہ کرے گا تو لے جاؤ. اب یہ حضور کی ولادت سے کتنے مہینے پرانا واقعہ ہے پہلے کا؟ 6 مہینے پہلے کا. اب یار حضور نبی نہیں, دنیا میں نہیں آئے. اب ہوا یہ کہ بھائی وعدے کے مطابق سجدہ کر دیا ہاتھی نے, اونٹ سارے حضرت عبد المطلب کو دے دیے اور آپ چلے گئے. ابراہ نے اس کو سزا کے طور پہ مار دیا ہاتھی کو. اللہ, وہ بھی کتنا بڑا عاشق تھا. اب اس پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ در حقیقت میں ہاتھی تھا جانور, لیکن جس کو اللہ سکھا دے, جس کے دل میں ڈال دے عظمت مصطفیٰ, وہ جانور بھی کیوں نہ ہو تو ادب کرتا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جمال حضرت عبد المطلب میں دیکھا تھا, اس جمال کی خاطر سجدہ کر رہا تھا. ہاتھی جو کہ جانور ہے, اللہ نے عظمت مصطفیٰ اس جانور کے سینے کے اندر پیدا کر دی تھی. یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے, 6 مہینے پہلے کا. اللہ نے آنے سے پہلے ہی ہر کائنات کو حضور کا نام سکھا دیا تھا. حضرت امام احمد عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک دنیا میں محمد نام سے ہوتا ہے, انسانوں میں کس نام سے؟ محمد. آسمانوں میں احمد نام سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں. کتنے ہزار؟ 18,000. کہتے ہیں ویسے عالموں کو گنا جائے تو 18 ہیں. انسانی عالم, شجرات کا عالم, نباتات کا عالم, حجرات کا عالم, سمندر کا عالم, خشکی کا عالم, سب ملا کے 18 ہیں. لیکن کہتے ہیں ہر عالم کے اندر درجے ہیں
اور ہر درجے کے اندر مخلوقات زیادہ ہے، اس لیے ایک عالم کو 1000 سے تعبیر کریں گے تو کتنے ہزار ہو گئے؟ 18,000 عالم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان 18,000 عالموں میں سے ہر عالم کے اندر حضور کا ایک نئے نام سے ذکر ہوتا ہے۔ مچھلیوں کے عالم میں حضور کا کوئی اور نام ہوگا، درختوں کے عالم میں حضور کسی اور نام سے پہچانے جا رہے ہوں گے، پتھروں کے عالم میں حضور کی کسی اور نام سے شناخت ہوگی، جس طرح کہ ہمارے نام میں محمد کی شناخت ہے، فرشتوں میں احمد کی شناخت ہے، جنتیوں میں احمد کی شناخت ہے، ایسے ہی ہر عالم کی مخلوقات حضور کو ایک نئے نام سے پہچانتی ہے کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کتابوں میں حضور کے 1000 سے زیادہ صفاتی نام لکھے گئے، 1000 سے زیادہ۔ ابھی تو ہم 99 نام دیکھتے ہیں نا کلام مجید میں، 1000 سے زیادہ نام ہے۔ اور ہر عالم میں حضور علیہ السلام کا ذکر مخلوق نئے انداز سے کرتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ تمام عالموں میں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی حضور کا ادب کیا کرتے تھے، جانور بھی۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے سفر پہ تھا، میرا آقا علیہ السلام مسکرا گئے اور مسکرا کے فرمایا، علی تم جانتے ہو ہمارا بعثت کا وہ زمانہ جو مکے کی گلیوں میں گزرتا تھا، اس وقت گلیوں کے اندر، ان گلیوں میں مجھے ایک پتھر پہچان کے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کو جواب دیتا تھا۔ آقا کہیں مدینے میں اور حضور کو سلام کیا کرتا تھا؟ مکہ المکرمہ میں۔ اور حضور کہتے ہیں گلی، جب میں وہاں سے گزرتا تھا حضور کہتے ہیں یہ مجھے سلام کرے گا، تو وہ پتھر کہتا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ آقا علیہ السلام حضرت علی کو فرماتے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو حضور کو کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھا پتھر سلام بھیجے تو حضور کہتے ہیں میں اس کو آج بھی جانتا ہوں، اور جو مومن دل سے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو کیا حشر میں حضور اس کو نہیں پہچانیں گے؟ یہ تو وہی ہے جو کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی ہے جو کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضور اتنی پہچان رکھتے ہیں، ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ۔ فرشتے پوچھتے کیا ہو، کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ نہیں ہے تاب تیری دید کی شہ عالم، آپ کے دیدار کی آنکھوں میں تاب نہیں ہے، نہیں ہے تاب تیری دید کی شہ عالم، تمنا ہے یہ مگر بے شمار آنکھوں میں۔ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ حضور کو دیکھیں، لیکن حسرت ضرور ہے کہ حضور ایک بار ضرور آ جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت دیے بڑی ہوگی۔ ایسا ذکر اللہ نے آقا علیہ السلام کا کیا ہے۔ ساری کی ساری محبت کی اصل بنیاد ہی حضور علیہ السلام ہے، ان کو نکال دو گے تو توحید بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ ہجرت ہو گئی، آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں، وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں مدینے میں کہ کون آ رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں۔ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بدھ خاطر جگانے حضور آ رہے ہیں، دلوں کو کھلانے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اب مدینے کی گلیوں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ گھروں کو سجایا جا رہا ہے، راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے، بچیاں کھیل رہی ہیں، گنگنا رہی ہیں، در و دیوار کو مہکایا جا رہا ہے،
ہر شخص کھڑا ہے چھت کے اوپر انتظار کر رہا ہے، کوئی آ کے پوچھے خیر تو ہے، کیا ہوا، اتنی رونقیں کیوں ہیں، یہ خوشیاں کیوں ہیں، یہ صفائیاں کیوں ہیں، یہ آبادیاں کیوں ہیں؟ ہر زبان کیا کہے گی؟ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں، دلوں کو کھلانے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ آپ تصور تو کریں اس سرزمین پر، جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ظلم و ستم دیکھا، قتل و غارت گیری دیکھی، انانیت دیکھی۔ یہ لائٹیں بند کرو بیٹا، آپ تصور میں رہیں، لائٹیں بند کرو، تصور میں صرف۔ ہمارے گھر میں محلے کے اندر کونسلر آتا ہے نا تو صفائیاں ہوتی ہیں، ایم این ایم پی آتے ہیں تو روڈ کلر سب کچھ کرا دیا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے ہجرت فرما رہے میرے حضور؟ کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، اور آپ جب سفر پہ تھے نا جناب ابوبکر کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی مدینے میں اپنے صحابہ کو بھیج دیا تھا۔ حضور کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے مبارک صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نالین اور آقا علیہ السلام کا تکیہ یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو اپنی آستین میں رکھ کر نماز پڑھتے تھے مسجد کے اندر۔ جیسے حضور مسجد میں چلے گئے، نالین کہاں رکھیں گے؟ تو یہ نالین اٹھایا کرتے تھے اور ان نالینوں کو اپنی آستینوں میں رکھا کرتے تھے، پھر نماز ادا کرتے تھے حضور کی۔ اتنے قریب تھے حضور کے۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے اتنے قریب تھے کہ میں ایک عرصے تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی اہل بیت سے ہیں، پھر بعد میں پتہ لگا نہیں یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے مدینے میں تیاری کروانے کے لیے ان کو روانہ کر دیا تھا، جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے پھر وہاں پہنچے، ان گلیوں میں پہنچے، جب ان گلیوں میں پہنچے تو کہا کہ حضور آ رہے ہیں، اور جس کو نہیں پتا تھا آپ اس کے آگے حضور کی نعت پڑھا کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے، حضور کی ثنا بیان کرتے، حضور کے کمال کو بتاتے، وہ بھی حضور کا گرویدہ ہو جاتا، اور پھر وہ بھی تیاریوں میں لگ جاتا۔ اچھا اتنے مبارک، اتنے کریم، اتنے خوش اخلاق، اتنے خوبصورت، وہ یہاں آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں ہمارے پاس، جی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اچھا ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ وہ بھی تیاریوں میں لگ گئے، دیکھا نہیں ہے حضور کو لیکن دیدار کی تاب میں وہ بھی تیاریوں میں لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہر ایک شخص کو پکڑ کر تیاریوں میں لگواتے، اور جو حضور کے بارے میں کہتا کون ہے حضور، پھر آپ نعت پڑھنا شروع کر دیتے، وہ بھی تیاریوں میں لگ جاتا۔ اتنی تعریفیں بیان کی، اتنی تعریفیں کہ اس کو بھی حضور سے محبت ہو جاتی صرف ذکر سن کے۔ اور مدینے کے لوگوں نے حضور کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اتنا روشن کر دیا تھا کہ نبی کی طلب میں سارے کے سارے تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ اب آپ سوچیں نا، ایک طرف حضور وہاں سے چل دیے، دوسری طرف یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر سلسلہ بنا ہوا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی گھر کو رنگ و روگن سے سجا رہا ہے، کوئی گلیاں مہکا رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی چھتوں پہ چڑھا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور ہر ایک صرف کس لیے کہ حضور آ رہے ہیں، 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 حضور آ رہے ہیں۔ ان سارے سلسلوں کو دیکھ کر کوئی نیا بندہ آیا ہوگا، اس نئے بندے نے پوچھا ہوگا خیر تو ہے، کسی بچی کو پکڑ کے پوچھا ہوگا کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو بچی بھی کہہ رہی ہوگی حضور آ رہے۔
آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. اور ہر ایک نا تیاریوں میں تھا اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر پہ تشریف لے کے آ جائے, حضور میرے گھر کے تشریف لے کے آ جائے. جب وہ اس امید کے ساتھ گھر کو سجا رہا ہوگا کہ حضور علیہ السلام آئیں گے, جیسے ہم نہیں پردے لگاتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, کلیاں لگاتے ہیں, پانی کو کرتے ہیں, تو جب وہ گھروں کو صاف کر رہا ہوگا تو گنگنا بھی رہا ہوگا حضور آ رہے ہیں 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 حضور آ رہے ہیں. دلوں کو جگانے حضور آ رہے ہیں, مقدر سجانے حضور آ رہے ہیں, دلوں کو سجانے حضور آ رہے ہیں, مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں 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 حضور آ رہے ہیں. نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار 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 آئے. حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں, مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں, دلوں کو سجانے حضور آ رہے ہیں. ہر ایک محبت میں ڈوبا ہوا تھا کہ بس حضور آ جائیں حضور آ جائیں حضور آ جائیں. اللہ اللہ, تیاریاں 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 کہ اب حضور آ رہے ہیں اب حضور آ رہے ہیں. چھتوں پہ لوگ چڑھے ہیں, سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مدینے کے قریب آئے اور مدینے سے بس اس وادی میں اندر ہوئے تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور میرے گھر میں آ جائیں میرے گھر میں آ جائیں میرے گھر میں آ جائیں. ہر کوئی حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا تھا. کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اونٹنی کی مہار چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا. اونٹنی کی مہار چھوڑ دی. ہر کوئی اونٹنی کے قریب جو اونٹنی کی غذا ہوتی ہے نا وہ لے کے جا رہا تھا, پیڑ پودے, تاکہ یہ اس کو کھائے اور میرے گھر کے قریب آ جائے. لیکن وہ حضور کی محبت میں مغموم تھی. وہ اونٹنی بھی وجدانی کیفیت میں تھی, وہ کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی, کیونکہ وہ مراد رسول کو جانتی تھی کہ حضور کی مراد کہاں ہے, کدھر ٹکنا ہے, کدھر قیام کرنا ہے. چلتے 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 اونٹنی ایک گھر کے سامنے آ کے ٹھہر گئی. سینکڑوں کا مجمع ہے, گھر کا مکین اس مجمع میں نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری کیا قسمت کہ حضور میرے گھر آئیں گے. ان سینکڑوں کے اندر اس نے سوچا کہ میری قسمت جو میرے گھر میں آئیں گے. اتنے سارے یہ تمنا لے کے کھڑے ہیں, اس پہ تو میرا نمبر آئے گا ہی نہیں. وہ پیچھے کھڑے تھے, وہ اونٹنی آگے تھی اور جیسے ہی گھر کے سامنے اونٹنی آ کے رکی, حضور نے کہا اس گھر میں میرا قیام ہے.
آقا نے فرمایا، آقا سے فرمایا کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا ابو ایوب انصاری کا۔ زور سے آواز لگی مجمع میں، ابو ایوب کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام اس کے گھر میں قیام کریں گے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ یہ رہا، میں یہ رہا حضور، میں یہ رہا۔ حضور نے کہا تمہارے گھر پہ میرا قیام ہوگا، ہم یہاں ٹھہریں گے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تمہارے گھر پہ میرا قیام ہے، تو آپ سوچئے ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں، ان کا عشق کیسا تڑپ رہا ہوگا کہ حضور میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر۔ رکی اونٹنی تو ایوب بولے، رکی اونٹنی تو ایوب بولے، رکی اونٹنی تو ایوب بولے، میرا گھر سجا دے حضور، میرا گھر سجا دے حضور۔ رکی اونٹنی تو ایوب بولے، میرا گھر سجانے حضور آ رہے ہیں، میرا گھر سجانے حضور آ رہے ہیں، 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 مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں، دلوں کو سجانے حضور آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 2 منزلہ گھر تھا۔ آپ عشق دیکھیے گا ان کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ہم نچلی منزل پہ رہیں گے، آپ اوپری منزل پہ رہیں، کیونکہ لوگ آئیں گے ملاقات کریں گے، اور آپ ہمیں اوپری منزل پر بھیجیں گے تو آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل پر رہے، یہ اوپر تھے۔ یہ اور ان کی اہلیہ جتنے دن حضور کا ان کے گھر میں نچلی منزل پر قیام رہا، اتنے دن ان دونوں میاں بیوی نے کبھی بھی چھت کے درمیان پہ قیام نہیں کیا۔ یہ دیوار سے لگے کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے بھی نہیں تھے کہ حضور کی ذات کریمہ نیچے ہے۔ اور جتنے عرصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، یہ دونوں میاں بیوی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے سویا کرتے تھے۔ پاؤں پھیلائیں گے تو نیچے حضور کی ذات کریمہ ہے، بیعت بھی ہو جائے گی۔ دیوار سے ٹیک لگا کے، ایسے ٹیک لگا کے کھڑے رہتے تھے۔ کتنی محبت، کتنا ادب تھا۔ جب حضرت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نور پھیلا دیا تھا، نور ہی نور طہارت سے۔ تصور تو کرو حضور کی ولادت کا کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے۔ جس نبی کی تعریف توصیف ہزاروں سالوں سے دنیا میں کی جا رہی تھی، وہ نبی آج آنے والا تھا۔ ہر ایک منتظر تھی ذرا دیکھے تو چہرہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوں گے، کیا شان ہوگی، کیا کمال ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیا آئے تھے کہ کائنات کی ہر شے کا قبلہ پہلے ہی حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضرت آمنہ کا گھر ہو گیا تھا۔ وہ حضور کی ولادت کا قبلہ تھا ساری کائنات کا۔ جس وقت حضور پیدائش آپ کی لمحے میں تھی نا کہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ساری کائنات حضرت آمنہ کی جانب رک کر کے دیکھ رہی تھی، ٹکٹکی باندھ کے کون آ رہا ہے، کس طرح آ رہے ہیں۔ اور جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو رہی تھی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 4 خوبصورت چہرے والی عورتیں آئیں۔ آپ کہتے ہیں دنیا میں کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور پوچھا کہ کون کون ہیں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں، تمہیں سہارا تسلی دینے کے لیے۔ کہا کون ہو؟ ایک کہتی میں حوا ہوں، ایک کہتی میں آسیہ ہوں، ایک کہتی ہے میں مریم ہوں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا حضرت آمنہ کے پاس، قد میں لمبی خوبصورت چہروں والی، حضور کی ولادت کے وقت یہ ساتھ تھیں۔
یا اللہ ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے ایک دوسرے کو چمٹا کے اس کی گود میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ کے اوپر حضرت آمنہ فرماتی میرے دیکھنا چاہ کہاں ہیں, تو کہتی ہیں میں گھبرا گئی کہاں ہیں, پتہ لگا میری پہلو کے پاس بیٹھے ہوئے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے. کہتی ننھا سا بدن ہے, ننھا سا وجود ہے, سجدے میں ہے, آپ اٹھاتی ہیں تو کہتی بچے ناپاک ہوتے ہیں, ان میں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں, ناف نہیں تھی آپ کی, ناف بریدہ تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو تمام کمال کے ساتھ پیدا فرمایا تھا. وہ ایک بات میں جو اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب حضرت حضور ولادت میں آ رہے تھے, کائنات میں پیدا ہونے والی تھی, چند گھڑیاں رہ گئی تھیں. ہاں جی, اگر جانوروں میں سے بھی حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جانور جا رہے تھے, جو جانتے تھے انسان تھے وہ بھی جا رہے تھے, ہاں فرشتے بھی آ رہے تھے. بھی پوچھ رہے ہو کہاں جا رہے ہیں, کہاں آمنہ کے گھر پر. کیوں کہ حضور آ رہے ہیں نا, ان کی پیدائش ہو رہی ہے, ہاں ان کی پیدائش ہو رہی ہے, ان کو دیکھنے آ رہے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. اس تصور تھوڑا سا کرو آپ کی ہر مخلوق جو ہے وہ در آمنہ پر آ رہی ہے, اور پتہ ہے کیا پڑھتی ہوئی جا رہی ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. آقا مرحبا مکی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. پڑھتی جا رہی ہوگی کس کی آمد ہے, کون آ رہا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے, یہ اجالا کیا ہے. یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ حضرت آمنہ کے گھر کے قریب آ رہی تھی, ہر چیز حضرت آمنہ کے گھر کی طرف. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. جب کبھی اللہ آپ کو زندگی میں لے جائے نا مکۃ المکرمہ, زادہ اللہ شرف و تعظیمہ, آپ در آمنہ پہ ضرور جانا, ضرور جانا. آج کل وہاں لائبریری بن گئی ہے, لیکن دور کھڑے ہوئے دیکھ لینا, بھلے قریب نہ جاؤ, دور سے دیکھ لو کہ یہ وہ گھر پاک ہے جہاں دنیا میں وہ نور جلوہ گر ہوا تھا جس کی روشنی سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال میں 3 مرتبہ باغیچوں میں جہاں پھول کھلتے ہیں آقا علیہ السلام کی خوشبو کی مہک لے کے جاتا ہے. حضور کی خوشبو کی وجہ سے وہ مرجھائے ہوئے پھول کھلتے ہیں, اور حضور کے نور کے سبب ان میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اللہ نے اس کائنات میں حضور کے نور کے صدقے رکھا ہے. وہ شان والے نبی جب دنیا میں آئے ہوں گے تو رنگ نظام ہی کچھ بدل گیا ہوگا, ہر چیز کا بدل گیا ہوگا. اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا. آج پتہ ہے نا شب پیر ہے, اور حضور بھی پیر کے دن ہی دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے, اور دن کے اعتبار سے میلاد النبی ہے, دن کے اعتبار, تاریخ نہیں, دن کے اعتبار سے بات کی جائے کہ حضور شب پیر کو پیدا ہوئے تو یہ میلاد کی گھڑیاں ہیں. یہ میلاد والی رات ہے جو حضور علیہ السلام کی تھی, پیر کی رات. آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے. اللہ اکبر.
اس محبت کا اثر انسان جب دل میں پا لے نا پھر زندگی بھر اسی محبت میں رہتا ہے. میرے حضور، میرے نبی، میرے آقا، بس بات ختم، اب کوئی نہیں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، صرف آپ کے لیے جی رہا ہوں. دوسرا مائک دینا، دوسرا مائک دیجیے. آپ تھوڑا سا آپ بات نکل پڑی نا حضور کی ولادت کی، تو آپ تصور کرو، آپ یہ لائٹیں بند کر دو سارے، تھوڑا سا تصور کرو اب آپ کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اس زمانے میں چلے گئے. کچا پکا جیسا بھی ہو رہا ہے تصور کر لو، آنکھیں بند کر لو 2 گھڑی کے لیے، آنکھیں بند کر دو، بس آپ ساری آنکھیں بند کرو 2 گھڑی. آپ محسوس کرو کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، کچی زمین، چھوٹے چھوٹے مکانات، پرانا دور، عرب کے خوبصورت لوگ، نبی پاک علیہ السلام کا گھر پاک، دور کہیں حضرت حضور کے دادا جان، ساتھ میں آپ کے ساتھ ملنے والے قریش کے لوگ، اور وہ دروازہ بند ہے ایک چھوٹے سے گھر کا، اور اس گھر کے دروازے بند ہونے کے سبب ساری مخلوق اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عبد المطلب کے ہاں پوتے کی ولادت ہو رہی ہے. اور یہ وہ پوتا ہے جس کا والد ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گیا ہے، جس کا والد ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گیا ہے. یہ کائنات میں در یتیم بن کے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور ماں اپنی اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے کہ جو دنیا میں بن باپ کے پیدا ہو رہا ہے. اور وہ پیدائش سے پہلی ساری حسرتی دل میں طے کر رہی ہیں کہ میں تمہارا دیکھ بھال کروں گی، تمہارے والد نہیں لیکن میں ساری ذمہ داریاں پوری کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں کلیجے سے لگا کے رکھوں گی، تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گی، تمہیں خوش رکھوں گی، تمہارے سارے حقوق ادا کروں گی. ایسا ہوتا ہے جب باپ مر جاتا ہے اور بنا باپ کے جب بیٹا دنیا میں آتا ہے تو ماں ایسے ہی وعدے کر رہی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نبی ضرور تھے لیکن ایک ماں کے لیے بیٹے بھی تھے. آپ کی والدہ کے سینے میں بھی وہ سینہ، وہ دل تھا جو ایک ماں کا ہوتا ہے اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی والدہ پاک جب حضور کی عمر پاک 6 سال کی ہوئی تو وہ 6 سال کا بچہ جس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ماں کو دیکھ رہا ہے، اور اس وقت ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور ماں کے دنیا سے کہتی بھی جا رہی ہے کہ بیٹا تو مجھے تو دیکھ نہیں پائے گا جوانی کے رنگینیوں میں، اور میرا تمہارا رشتہ آج یہاں تک ہے. زندگی کسی موڑ پر میں بظاہر تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں تمہاری پیدائش کے وقت جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا، وہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا. میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جاتی ہوں. وہ 6 سال کی عمر والا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں دنیا سے جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نبی تھے، برکتیں تھیں، ہر چیز آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دی، لیکن آپ ایک بیٹے بھی تھے. ایک ماں کو آپ نے دنیا سے رخصت ہوتی بھی دیکھا ہے. وہی ماں ہے کہ جس نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھنے کی حسرت کی تھی. جب یہ نبی کی دنیا میں ولادت ہو رہی تھی، آپ تصور کریں کہ ہر کوئی منتظر ہے کہ اب نبی آنے والا ہے، اب نبی آنے والا ہے، اب نبی آنے والا ہے، اب نبی آنے والے ہیں. حضرت عبد المطلب جا رہے ہوں گے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ پوتے کی ولادت ہونے والی ہے، وہاں جا رہا ہوں. 2-4 لوگ اور آپ کے ساتھ آ گئے، دروازے بند ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر کوئی جا رہا ہے. انسان تو چلو کسی اور فکر سے جا رہے ہیں، لیکن کائنات کی ہر شے تو نبی جانتی تھی وہ حضور سے خیرات لینے کے واسطے جا رہی ہے کہ آج یہ آ رہے ہیں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیا جائے. اس تصور کے ساتھ کچھ گھڑی اپنی آنکھیں بند کریں اور محسوس کریں کہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے اور ہم آقا علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہیں. اور ذہن و تصور کو وہاں جما کے رکھیے گا اور سنیے گا کہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کے اس در پاک پر حاضری ہو کر ہم خیرات کی بھیک مانگتے ہیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی.
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل مترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں